شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اسی دعا کے ساتھ آج کی خوفناک کہانیاں شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی جو خوفناک کہانی ہے حمزہ نے لاہور سے شیئر کی ہے۔ حمزہ کہتے ہیں کہ پہلے میں آپ کے ساتھ بہت سے لوگوں کی خوفناک کہانیاں شیئر کرتا رہا ہوں، لیکن آج میں آپ کے ساتھ جو کہانی شیئر کروں گا وہ میرے ابو کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے۔ اس ٹائم میرے فادر کی ایج 58 ایئرز ہے، اور یہ واقعہ تب ہے جب ان کی جو ایج تھی وہ 28 سے 30 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ ایک گاڑی چلاتے تھے، ایک گاڑی کے ڈرائیور تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ تب پیش آیا تھا، اور واقعہ بھی بہت زیادہ خوفناک تھا۔ اس واقعے کے اثرات آج تک میرے ابو کی زندگی کے اوپر ہیں۔ ہم سے کہتے ہیں جب وہ گاڑی چلاتے تھے تو مختلف جگہوں پر جا کر گاڑی چلانی ہوتی تھی، اور ادھر سے وہ سواریاں پک کرتے تھے، ان کو پک اینڈ ڈراپ سروس دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ میرے ابو کہتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا اور بہت شدید آندھی طوفان آیا ہوا تھا۔ میری یہ کوشش تھی کہ میں جلدی سے گھر پہنچ جاؤں۔ اس دن بہت کم سواریاں بھی تھیں اور اتنے پیسے نہیں بنے تھے جس سے ضرورت پوری ہو سکے، لیکن میں نے سوچا کہ مجھے گھر چلے جانا چاہیے اس سے پہلے کہ موسم زیادہ خراب ہو، جس کی وجہ سے میں جلدی گھر چلا گیا۔ اب میں جب گھر جانے لگا تو وہ کہتے ہیں کہ لاہور کی وہ جو روڈ ہے اس کا نیم تو میں آن ایئر نہیں کروں گا، کیونکہ وہاں پر بہت سے لوگ آتے جاتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ڈرے۔ شاید وہ واقعہ صرف میرے ساتھ پیش آیا ہو اور کسی اور کے ساتھ وہ واقعہ نہ پیش آیا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اندھیری طوفان میں مجھے دور سے ایک عورت نظر آئی جو کہ زمین سے تھوڑی اوپر تھی، سفید لباس میں تھی اور چہرہ خاصا عجیب اور خوفناک تھا۔ اس کو دیکھ کر میں سمجھ چکا تھا کہ یہ اندھیری طوفانوں میں ایسی مخلوقات ضرور ہوتی ہیں، تو شاید یہ وہی چیز ہے۔ وہ بالکل اب میری گاڑی کے قریب آ رہی تھی۔ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں دیا، لیکن اس ٹائم پر اس نے تو نقصان نہیں دیا، جب میری گاڑی کے قریب سے گزری تو اس نے ایک اونچی زوردار چیخ اس کی میں نے سنی، جو کہ میرے دل کو دہلا دینے والی تھی۔ شاید کوئی اور میری جگہ پر ہوتا تو اس کا دل پھٹ جاتا، شاید وہ زندہ نہ رہ پاتا۔ چیخ اتنی خوفناک اور بدسرخت شکل کے ساتھ اونچی اور خوفناک چیخ تھی۔ اب یہ بات ساری ہونے کے بعد اپنے دل کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا کہ گھر بیوی اکیلی ہے اور کسی دوسرے شہر میں آیا ہوں۔ میرے ابو کہتے ہیں کہ بیسیکلی گجرانوالہ میں رہتے تھے اور لاہور میں آئے تھے تب کام کے سلسلے میں۔ بالکل وہ کہتے ہیں کہ اب جو میری ابو کی امی تھی، میری دادی اماں، وہ بھی ساتھ تھیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں گھر جلدی سے پہنچا، اور جب میں گھر پہنچا تو خاصا تیز بخار تھا مجھے، اور ان دنوں میں بارش کی جھڑی اگر لگتی تھی جمعرات کے دن تو بارشیں 2 ہفتے چلتی تھیں ان وقتوں میں، شاید تب انسان کے گناہ کم تھے۔ تو کہتے ہیں کہ موسم بڑا اچھا تھا گرمیوں کے موسم میں۔ اب میں گھر گیا تو ظاہری بات ہے اس دن بارش بہت زیادہ تھی، تو ہم لوگوں نے اپنی جو چارپائیاں تھیں وہ آلریڈی انہوں نے برآمدے میں ڈالی ہوئی تھی کہ ٹھنڈی ہوا بھی آئے اور گرمی بھی نہ لگے، بارش سے بھی بچ جائیں۔ میں جب گھر آیا تو مجھے خاصا تیز بخار تھا، اور میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ میرے ابو کا نام نعمان ہے۔ تو حمزہ کہتے ہیں کہ امی نے ان سے پوچھا تو ابو نے کہا کہ کچھ مت پوچھو، آج کیا ہوا ہے۔ امی بھی اٹھ کر بیٹھ گئیں، اور اس ٹائم حمزہ کہتے ہیں کہ میرے سب سے بڑے بھائی توقیر پیدا ہوئے تھے، اور توقیر کی ایج وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم 1 سال تھی۔ میرے ابو جب گھر آئے تو میرا جو بڑا بھائی تھا وہ ہمیشہ ابو کو دیکھ کر اسمائل پاس کرتا تھا، ہنستا تھا، مسکراتا تھا، ابو اسے فوراً اٹھا لیتے تھے۔ لیکن آج جیسے ہی ابو گھر آئے تو وہ ابو کو دیکھ کر چیخنے لگا، اور اتنا زور سے چیخنے لگا کہ اس کی رونے کی آواز بہت اونچی تھی۔ ابو پریشان ہو گئے، اور آگے ابو کی بھی طبیعت خراب تھی، وہ ڈرے ہوئے تھے، انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ساری بات امی اور میری امی کو بتائی اور اپنی امی کو بتائی،
تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اتنی رات کو آئندہ اس موسم میں تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ نے تمہیں رزق دینا ہوگا تو ویسے ہی دے دے گا۔ تو ابو نے کہا لیکن اب جو واقعہ ہوا ہے یہ تو مجھے اس نے ڈرا دیا، آگے تو چور وغیرہ ہوتے تھے، لیکن آج میں نے ایک بڑی خوفناک مخلوق کو دیکھا۔ خیر دن گزرتے گئے، بارشوں کے موسم گزر گئے، سردیاں آ گئیں آگے، تو ابو اکثر لیٹ آتے تھے تو وہ امی کو کہتے تھے کہ میں تم بچوں کے ساتھ ہوتی ہو اس لیے میں ڈسٹرب نہیں کرتا، میں دوسرے روم میں سو جایا کروں گا جب میں لیٹ آؤں گا۔ تو وہ جو ہمارا روم تھا وہ ڈرائنگ روم کے ساتھ ایک کمرہ تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا، اور اس میں ہم نے نیچے ایک میٹرس بچھایا ہوا تھا کہ ایک بندہ جو بھی ہو، میں ابو کہتے ہیں کہ جب میں اکیلا آتا تھا تو میں سو جاتا تھا ادھر، میں ادھر سو گیا آ کر، تو اچانک سے میرے کانوں میں عجیب سی آواز آنے لگی میرے کمرے کے اندر۔ ان وقتوں میں موبائل نہیں ہوا کرتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں خاصا ڈر گیا، اور میرے پاس اس ٹائم ایک ٹارچ پڑی تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ ٹارچ سارے کمرے میں روشن کی، گھما کر دیکھا ٹارچ کو، تو ایک کارنر میں ایک عورت بیٹھی تھی، اور اس کو دیکھتے ساتھ مجھے پتہ لگ گیا کہ وہی خوفناک عورت ہے جو مجھے پہلے نظر آئی تھی۔ اب کی بار میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ پر میری بیوی، میری امی، وہ سب اندر آ گئے، یعنی ابو کی چیخ پر۔ جیسے ہی وہ اندر آئے تو انہوں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ تو یہ میں نے پھر اس عورت کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا شاید آپ ڈر گئے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں، میں بالکل نہیں ڈرا۔ ایک آواز نے مجھے جگایا، اور جب میری آنکھ کھلی باقاعدہ طور پہ کمرے میں اندھیرا تھا اور مجھے موومنٹ کی آواز تھی، سرسراہٹ کی آواز تھی، اور جس پہ میں نے ٹارچ لائٹ باقاعدہ آن کی اور اس کو دیکھا تو وہی عورت تھی۔ امی نے کہا، یعنی دادوں نے کہا، انہیں ہم بڑی امی کہتے ہیں، کہ تم نے اب اکیلے نہیں سونا اور گاڑی جو ہے کچھ دن نہیں چلانی۔ ابو نے اب کہا کہ گاڑی نہیں چلاؤں گا تو گھر میں خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ تو دادی اماں نے کہا کہ اللہ کوئی اور راستہ نکالے گا۔ نعمان بیٹا آئندہ تم گاڑی لے کر نہیں جاؤ گے، کیونکہ وہ مخلوق تمہارے پیچھے ہے اور وہ تمہارا ایکسیڈنٹ بھی کروا سکتی ہے، تمہیں اچھا خاصا نقصان دے سکتی ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ میں آپ کے کہنے پر گاڑی تو نہیں چلاؤں گا، لیکن مجھے ایک ہی ٹینشن ہے کہ میرے بچے کیسے کھائیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ یہ بھی کوئی وسیلہ بنائے گا۔ تب میری دادوں نے پہلی دفعہ ہماری گاڑی کو سیل کیا اور محلہ سسٹم ایک شاپ بنا لی، اور اس شاپ کے بعد میرے ابو جب بھی اس شاپ میں بیٹھتے تھے ان کو وہ عورت نظر آتی تھی، لیکن وہ عورت آج تک ابو کو نقصان نہیں دیتی۔ ایون ایک دفعہ ابو کہتے ہیں کہ میں پھر حالات بدل گئے، شاپ سے ایک بڑا سٹور بن گیا۔ گھر میں جو شاپ تھی وہ دادو چلاتی تھی، اپنی شوق کی خاطر ایک بڑا سٹور بنا لیا، جنرل سٹور بنا ہمارا لاہور میں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مارٹ کی صورت میں آ گیا۔ پھر وہ ہم لوگوں نے اس جگہ کو بڑھاتے بڑھاتے ابو نے وہاں ایک چھوٹا سا پلازا بھی بنا لیا۔ اس چیز ابو کو نظر آتی تھی، ڈر آتی تھی، ابو باہر کھڑے ہوتے تھے اندھیرے میں تو وہ سامنے آتی تھی، لیکن ابو کا ایک ماننا ہے کہ جب وہ میرے سامنے آتی تھی تو اس کے بعد مجھے کوئی نہ کوئی کام میں کامیابی آتی تھی، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں دیتی تھی، مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتی تھی، اور وہ آج تک ابو کے ساتھ ہے۔ ابو کو ہی نظر آتی ہے، ایون کہ ابو کے ساتھ کوئی سو رہا ہو روم میں تو وہ اس کو بھی اس کی موومنٹ، اس کی آہٹ، اس کی بولنے کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے۔ ہم نے ایک اپنا بڑا پلازا بنا لیا، پلازا سے اور کئی شاپس بنائیں اور شاپس خریدیں، کاروبار وسیع ہوتا گیا، اور ابھی تک وہ ابو کے ساتھ ہے۔ اللہ والوں کو دکھایا گیا، ان کو ساری سچویشن بتائی گئی کہ اس طرح ہے، وہ مخلوق نقصان کوئی نہیں دیتی لیکن سامنے آتی ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بتایا، عالم بھی تھے عامل بھی تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو چیز آپ کے ساتھ ہے نا، یہ آپ کا پیچھا قبر تک نہیں چھوڑے گی، لیکن یہ آپ کے اوپر اس قسم سے آپ کے اوپر عاشق ہے کہ یہ آپ کو نقصان تو نہیں دے گی لیکن مالی فائدہ دے گی، کیونکہ یہ کسی اور صورت میں آپ کے اوپر عاشق ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کو اپنا بیٹا سمجھتی ہے، بھائی سمجھتی ہے، اس طرح کی چیز ہے۔ تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ابو کو سمجھایا گیا گلے میں تعویذ ڈالو، قریب کبھی نہیں آئے گی، اور اس کا ذکر زیادہ مت کیا کرو، تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ ابو نے ایسے ہی کیا اور اس کا ذکر کرنا بالکل چھوڑ دیا، اور ابھی تک وہ ابو کے ساتھ۔ ابو کہتے ہیں کہ میں جب اکثر
اکیلا ہوتا ہوں، کہیں باہر گلی میں سے گزر رہے ہوں، گاڑی میں اکیلے ہوں، تو وہ پیچھے آ کر بیٹھ جاتی ہے، بیک سائڈ پہ بیٹھ جاتی ہے، پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، قریب نہیں آتی، دور سے دیکھتی ہے، ایون بولتی بھی نہیں ہے منہ سے کچھ. اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے اس چیز نے ابو کو کامیابی بھی دی، اللہ کے حکم سے. اللہ نے اس راستے کو شاید کھولا ہمارے لیے، اور یہ آج تک سلسلہ جاری ہے. تو یہ حمزہ کہتے ہیں ابو جی کی زندگی کا ایک خوفناک واقعہ ہے جو کہ آج بھی ہماری خاندان میں چلتا آ رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو آج تک نہیں دیکھا. ایون میرے امی ابو کا کبھی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا، تو سمجھ آتی ہے کہ وہ شاید ابو کو اپنا بھائی یا اپنا بیٹا سمجھتی ہے، جو بھی ہے. تو یہ ایک سٹوری تھی حمزہ کی. بہت شکریہ حمزہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی شیئر کی ہے جی میرے ساتھ نشو نے. نشو کہتی ہیں کہ میں کراچی میں رہتی ہوں اور ایک اپنی زندگی کا خوفناک واقعہ پیش کروں گی آپ لسنرز کے ساتھ، جو کہ آج سے 2 سال پہلے پیش آیا. نشو کہتی ہیں کہ میں ایک جگہ پر گئی تھی، اور ماشاءاللہ وہ اپنی تعریف میں انہوں نے یہی الفاظ بولے کہ وہ بہت خوبصورت ہیں اور ان کا کلر بہت وائٹ ہے، جو کہ ہماری فیملی میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی فیملی میں وہ کسی کا بھی ایسا کلر نہیں ہے وائٹ، سب سانولے ہیں اور اس طرح وائٹ کلر نہیں ہے کسی کا. تو کچھ ریلیٹیو ہیں جو کہ میرے خوبصورتی سے جیلس تھے. اب میں ایک شیورٹی سے تو نہیں کہہ سکتی، لیکن میں ایک بلیک ڈریس میں گئی تھی ان کے سامنے، اور اس کے بعد اسی دن رات سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا. شاید انہوں نے مجھ پہ کالا جادو کروایا، یا یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ان کی بد نظر کی وجہ سے میری زندگی میں یہ حادثہ پیش آیا. اللہ نے مجھے بال بال بچا لیا. وہ اپنی پوری سٹوری بتاتی ہیں، کہتی ہیں وہ تو چلے گئے، لیکن میرے وہ کہتے ہیں کہ چہرے پر عجیب سی کوئی پنچنگ ہوتی تھی، ایچنگ ہوتی تھی، اور ریڈ ریڈ نشان بن جاتے تھے. اور پھر کچھ عرصے بعد وہ نشان ٹھیک بھی ہو گئے، لیکن ایک سلسلہ جاری رہا ان کے فیس کے اوپر عجیب سے زخموں کی صورت میں. انہیں دنوں میں وہ کہتی ہیں کہ 2 سے 3 دفعہ وہ مارکیٹ گئیں اپنی بہن کے ساتھ، اور 3 سے 4 دفعہ ان کے ساتھ ایک ہی واقعہ پیش آیا. ان کی جو شال ہوتی تھی سردیوں کے موسم میں، وہ کہتی ہیں کہ ان کی جو شال تھی اس کے اوپر ایک عجیب غلاظت لگی ہوتی تھی، عجیب سی گندگی تھی، کالے رنگ کی عجیب سی وہ چیز تھی، عجیب چپچپاہٹ، ایک مادہ تھا وہ جس میں گندی سمیل آتی تھی. اور وہ 3 سے 4 دفعہ لگاتار انہی کی شال پر لگا ہوتا تھا. ان کے ساتھ ان کی سسٹر، ان کے گھر والے ہوتے، ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا. جب یہ واقعہ تسلسل سے شروع ہو گیا اور انہوں نے یہ واقعہ اپنے گھر میں بھی بتایا، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے جس کو اس کی سمیل نہیں کر سکیں وہ، لیکن اس کو دیکھنے میں وہ اتنا گندا تھا، وہ اتنا گندا تھا کہ وہ کہتی ہیں ان کا دل خراب ہو جاتا تھا. وامٹنگ تو نہیں آتی تھی لیکن دل خراب ہو جاتا تھا. اس واقعے کے بعد ان کے چہرہ انتہا سے زیادہ خراب ہو، اتنا خراب ہوا کہ وہ دیکھنے کے لائق بھی نہ رہا. وہ کہتی ہیں کہ میں چھپ گئی، ساروں سے چھپ گئی، کسی سے ملتی نہیں تھی، چہرہ خراب ہو چکا تھا، روتی تھی، بیان نہیں کر سکتی کہ چہرے کی صورتحال کیا تھی. کلر تو وائٹ تھا لیکن چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں تھا. کیا چہرے، وہ جو غلاظت دوپٹے پر لگی تھی وہی چہرے پر اب نکلنے لگی تھی اور چہرہ بدنما ہو گیا. سارا دن روتی تھی. ڈاکٹرز کے پاس گئی، کوئی علاج نہیں، جو ڈاکٹر میڈیسن دیتے تھے اور ورس ہو جاتی تھی. تو اب ایک ہی راستہ چنا تھا کہ اللہ سے لو لگا کر اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگا، اللہ نے مجھے عطا کیا اور اللہ نے مجھے پھر صحت یابی دی. ایک بہت لمبی کہانی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ اس صحت یابی کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے کامیابی آئی اور میرا چہرہ پھر ٹھیک ہوا اور پہلے سے کئی درجے زیادہ خوبصورت ہو گیا. اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور نشو اس میرے پروگرام کے تھرو آپ لوگوں تک یہ میسج کنوے کرنا چاہتی ہیں کہ آپ سب لوگ، جو بھی لڑکی ہیں، لڑکے ہیں، ایون مارکیٹ میں جائیں، کسی بھی جگہ پہ جائیں تو بہت خیال کریں. سب سے پہلے گھر سے نکلنے سے پہلے 4 کل اور آیت الکرسی اور 1 دفعہ درود ابراہیمی اور سورۃ کوثر کا حصار اپنے اوپر ضرور کریں. آپ ہر قسم کی شیطانی وسوسے، شیطانی طاقت اور جنات کی ان غلط حرکات سے اور بد نظر سے بچ جائیں گے. یہ میں آپ سب لوگوں کو میسج دینا چاہتی ہوں.
یہ ایک نشو کا شارٹ سا واقعہ تھا. بہت اچھی بات نشو نے کی جو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھا کریں اور اپنے اوپر حصار میں رہا کریں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ واجب ہے ہم پہ. باوضو حالت میں اور چاروں کل اور آیت الکرسی درود ابراہیمی اور سورۃ کوثر پڑھنی چاہیے. تو یہ ایک اچھا یہ سٹوری تھی نشو کی. آج کی سٹوریز کیسی لگیں میرے لسنرز کو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں, ان سے محبت کریں, ان سے پیار کریں, قرآن پاک اور نماز اور طہارت کی حالت میں رہیں, نیک کام کریں. یہ ایک فانی دنیا اور کسی ٹائم بھی ختم ہو سکتی ہے. یقین مانیے ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے, ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے نیک اور اچھے اعمال کریں, وہی ہمیشہ رہے گی. یہ فانی دنیا ختم ہو جائے گی. کسی کا برا مت کریں, اگر کوئی برا کر بھی رہا ہے تو اللہ پر چھوڑ دیں, اسے معاف کر دیں. قیامت کے دن اللہ ہماری بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دے گا. معاف کرنے والے بنیں اور حق کے راستے پہ ہو کر اگر ہم پیچھے ہٹ بھی جائیں, اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم غلط نہیں ہیں اور اس کے باوجود سامنے والا ہمیں غلط کہہ رہا ہے, تو آپ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں. اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرور اس کا اجر و ثواب عطا کریں گے. تو آئیے میرے لسنرز اس پہ عمل کریں گے. والدین جیسی خوبصورت نعمت سے محبت کریں, پیار کریں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آپ اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.